بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ روڈ یوزر جو بھی گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، پیدل والے جتنے بھی روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں انہیں روڈ یوزر کہتے ہیں۔ وہ آپس میں بات چیت کیسے کرتے ہیں، کمیونیکیشن بٹوین روڈ یوزر کیسے ہوتا ہے۔ گاڑی کے اندر ہارن لگا ہوا ہے، ہارن کا کام ہے خطرہ ٹالنا، اپنی موجودگی روڈ پر ظاہر کرنا۔ آپ کسی ایسے موڑ سے جا رہے ہیں جہاں آپ آنے والوں کو نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی سامنے سے گاڑی آتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ تھوڑا ہارن بجائیں گے تو دوسری طرف پتہ چل جائے گا، کوئی آ رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے اور وہ محتاط ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے سامنے سے ایسے ہی ہارن بجایا جو ہڈن ایریا ہے جہاں سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تھوڑا ہارن بجانا چاہیے، خالی اطلاع کرنا ہے۔ اگر تھوڑا سا لمبا بجا لیا ضرورت کے زمرے میں تو چلے گا، لیکن لمبا ہارن نہیں بجانا۔ لمبا ہارن نفرت کی علامت ہے۔ کچھ ملکوں میں تو لمبا ہارن ایسے ہی ہے جیسے کسی کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے، ایسی لمبا ہارن نہیں بجانا۔ اور جہاں یہ سائن لگا ہوا ہو اس کے اوپر چاہے یہ ریڈ کٹ لگا ہوا ہے یا نہیں ہے، اندر اس کے نشان ہے ہارن کا، کالا سمبل ہارن۔ ہارن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہارن نہیں بجانا۔ ہسپتالوں کے پاس، نماز کے وقت مسجدوں کے پاس، اسکولوں کے پاس اکثر یہ سائن لگا ہوتا ہے، اور ریزیڈینشل ایریے میں، رہائشی ایریے میں رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہارن نہیں بجانا۔ ہارن سٹینڈرڈ قسم کا ہونا چاہیے جو گاڑی میں لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں موٹر سائیکلوں کے ساتھ بھی پریشر ہارن لگا لیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک موٹر سائیکل کے سامنے شاک و زبر جو ہے رائٹ اور لیفٹ کے ساتھ، رائٹ سائڈ پہ بھی تین پریشر ہارن لگے ہوئے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ بھی 3 ہارن لگے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو نزدیک جا کے کسی کے ہارن بجائیں، اسے ڈرا دینا، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں اس کا ترا نکال دینا۔ تو ہارن جو ہے وہ کسی پیدل والے کے قریب بھی نہیں بجانا، بالکل نزدیک جا کے کسی کے نہیں بجانا، سائیکل والے کے، موٹر سائیکل والے کے، کسی کے نزدیک نہیں۔ ہارن ذرا تھوڑا پہلے دیں اگر دینا ہے تو۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ سٹینڈرڈ ہارن ہونا چاہیے، دوسرا نہیں۔ اور اس کے علاوہ رات کے وقت اسپیشلی جو میں نے بتایا، نہ انجن کی آواز جیسے موٹر سائیکل والے یا گاڑی والے وہ اتنی آواز کے ساتھ اور ہارن بجاتے ہوئے گلی محلوں میں سے جاتے ہیں جیسے یہ سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے ایک دم پریشان ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ابھی ابھی کسی کی آنکھ لگی ہے، آپ کے ہارن کی وجہ سے اگر آنکھ کھل جائے، ہو سکتا ہے صبح تک اس کی آنکھ نہ لگے، پریشان ہو۔ لہٰذا رات کے وقت آپ ہارن نہیں بجائیں۔ ہارن کی بجائے آپ گاڑی کی جو ہے وہ فلیش لائٹ جو ہے، ہیڈ لائٹ جو ہے، فل بیم جو ہے، اس کا ڈپر لگائیں۔ ہارن سے وہ بھی کم نہیں ہے، دن میں بھی اگر کسی سے راستہ لینا ہو تو ہارن کے بجائے اگر لائٹ آپ دیں تو وہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ انڈیکیٹر ہیں بات چیت کا ذریعہ۔ 2 انڈیکیٹر گاڑی کے پیچھے ہوتے ہیں، 2 آگے ہوتے ہیں۔ سٹینڈرڈ ان کا کلر ہوتا ہے یلو، ایمبر۔ کچھ گاڑیوں کے پیچھے ریڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مور دین 95% جو گاڑیاں ہیں ان کے آگے اور پیچھے یلو۔ 4 انڈیکیٹر، 2 آگے 2 پیچھے، یہ کمپلسری ہے۔ اور اگر یہ سائیڈ میں مرر کے ساتھ یا سائیڈ میں باڈی میں آگے لگے ہوئے تو یہ آپشنل ہے۔ 4 انڈیکیٹر جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ رائٹ جانے کے لیے رائٹ انڈیکیٹر،
और लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट इंडिकेटर, राइट जाना है तो राइट इंडिकेटर दें। और अगर आपने किसी जगह कर्ब स्टोन के साथ या रोड के साइड में खड़ा होना है, जिस तरह ये पार्किंग बनी हुई है, ये साथ में जो पत्थर से हैं, ये जो इसे कहते हैं कर्ब स्टोन, इधर आपने जब रोकना है तो राइट इंडिकेटर, जब तक रुके रहे राइट इंडिकेटर लगा रहे। आपने रोड में शामिल होना है तो लेफ्ट इंडिकेटर। आप ऐसे रोड पर जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा लेने हैं, जैसे ये है कि आपने लेन बदली करनी है, राइट जाना है लेन में तो राइट इंडिकेटर, लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट इंडिकेटर लगाएंगे। जिस तरह ये लेफ्ट इंडिकेटर लगा के लेन बदली कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरह इंडिकेटर का जो इस्तेमाल करें, और इंडिकेटर 3 से 5 सेकंड पहले दें। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर देते ही एकदम आपने एक्शन कर दिया, नहीं। अगर मेन रोड पर आप जा रहे हैं, हाई स्पीडी रोड है, मोटरवे है, हाईवे है, उससे तकरीबन 5 से 7 सेकंड पहले इंडिकेटर दें, लोगों को आपका इंडिकेटर देख के एक्शन करने का मौका मिले। आप मसलन राइट इंडिकेटर देकर रोड से बाहर जाते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि ये राइट इंडिकेटर दे के राइट से बाहर जाना चाहता है। वो अगर आपके पीछे आ रहा है तो वो स्लो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ताकि आप जब राइट जाएंगे स्लो करके तो उसे पीछे परेशानी नहीं होगी। तो लिहाजा इंडिकेटर वेल टाइम दे, और इंडिकेटर मुड़ने के बाद बंद भी करें। कभी कभी कुछ लोग छोटे रोड से बड़े रोड पर मुड़ने के लिए इंडिकेटर देते हैं और वो इंडिकेटर भूल जाते हैं, और दूसरे लोग समझते हैं ये राइट टर्न कर रहे हैं या लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, जबकि वो तो इंडिकेटर भूला हुआ है, और ये भी एक्सीडेंट का बायस बनता है। तो इंडिकेटर सही जगह पर देना, सही वक्त पर लगाना, सही सिमत का लगाना, और एक्शन के बाद इंडिकेटर का बंद करना बहुत ज़रूरी है। और जो 2 इशारे आगे 2 पीछे, ये अगर गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर एक स्विच लगा हुआ है जिसके ऊपर राइट कलर की ट्रायंगल बनी हुई है, आप उसे प्रेस करते हैं तो चारों के चारों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। इसे कहते हैं हैज़र्ड लाइट। हैज़र्ड लाइट का मतलब ये है कि अगर आप किसी हाईवे या मोटरवे पे जा रहे हैं, अचानक आगे ट्रैफिक जाम हो जाती है, आप थोड़ी देर के लिए इंडिकेटर हैज़र्ड लाइट लगाएं पीछे, ताकि आने वालों को पता चले रोड पे कोई गड़बड़ है या कोई एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद आप इंडिकेटर बंद कर दें। ये हैज़र्ड लाइट। दूसरा हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल ये है कि आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो गई है तो आप हैज़र्ड लाइट लगा के रोड से पुल करके सेफ साइड पर, हार्ड शोल्डर है या सॉफ्ट शोल्डर है, कुछ लोग सॉफ्ट शोल्डर को भी हार्ड शोल्डर बोलते हैं, जो कच्चा होता है, एज ऑफ द जो रोड के ऊपर लाइन है उसके बाद अगर कच्चा एरिया है उसे सॉफ्ट शोल्डर कहते हैं, और अगर हार्ड है तो उसे हार्ड शोल्डर कहते हैं। कोशिश करें अगर हार्ड शोल्डर से भी बाहर जाने की जगह है तो आप सेफ जगह पर डबल इशारा लगा के आप इंतज़ार कर सकते हैं किसी भी रिकवरी का या पुलिस का, कोई भी हेल्प का। तो डबल इंडिकेटर जो है वो ख़तरे की लामत होती है। बारिश के अंदर डबल इंडिकेटर नहीं लगाना, धुंध के अंदर इंडिकेटर नहीं लगाना, बिला वजह इंडिकेटर नहीं लगाना। अगर आपकी गाड़ी ओवर हीट या कोई प्रॉब्लम हो गया, एकदम डबल इंडिकेटर है, क्रॉस रोड पर आप जाते हैं, फ़ौरन डबल इंडिकेटर बंद करके राइट इंडिकेटर लगाएं राइट जाने के लिए, लेफ़्ट लगाएं लेफ़्ट जाने के लिए। कुछ लोग होते हैं को डबल इंडिकेटर से अगर वो टर्न करते हैं राइट या लेफ़्ट तो पता नहीं चलता पीछे वालों को कि राइट जा रहे हैं या लेफ़्ट जा रहे हैं, या डबल इंडिकेटर से नहीं पता चलता। तो ये था हैज़र्ड लाइट, डबल इंडिकेटर को कहते हैं हैज़र्ड लाइट। अब पोजीशन विद इंडिकेटर। पोजीशन का मतलब है कि आप जैसे एक फुटबॉलर है, वो गोल करने से पहले गोलकीपर को डॉज देता है, बॉडी डॉज देता है, इस तरह वो डॉज देता है और किक दूसरी तरफ कर देता है। इसी तरह अगर आप रोड के ऊपर आपकी बॉडी क्या है,
کار آپ کی باڈی ہے، اس کی پوزیشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ نے رائٹ انڈیکیٹر لگایا اور بائیں مڑ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی، تو لہذا رائٹ انڈیکیٹر لگا کے رائٹ پوزیشن کلوز ٹو دا رائٹ سے آپ رائٹ آئیں، اور لیفٹ انڈیکیٹر لگا کے سینٹر لائن کے قریب جا کر انتظار کریں۔ اگر دیکھیں کوئی گاڑی آ رہی ہے لیفٹ سے یا سامنے سے، اگر نہیں ہے تو آپ بالکل سینٹر لائن کے قریب نہیں، تھوڑا دور ہو کے بڑا روم بنا کے اپنی سائڈ پہ نکل جائیں۔ اسی طرح آپ نے یہاں سے اگر جن ملکوں میں لیفٹ ہینڈ ٹریفک رول چلتا ہے وہاں آپ سینٹر لائن کے قریب یعنی رائٹ اشارہ لگا کے سیم رول فالو کرنا ہے، ٹرننگ رول یا رائٹ ہینڈ رول اگر نہیں ہے تو پھر آپ تقریباً یہاں سے سینٹر لائن کے نزدیک نہیں بلکہ اپنی سائڈ میں لیفٹ کے قریب جا کر، اور اگر 2 لین والا ہے تو 2 لین والے سے آپ نے لیفٹ جو لین ہے، یہ جو 2 لین ہے اس میں رائٹ لیفٹ ہے، آپ نے رائٹ جانا ہے تو یہاں سینٹرل لائن کے قریب سے ہو کر آپ اس لین میں چلے جائیں یا اگلی لین میں چلے جائیں، مگر یہاں سے جائیں، سینٹر لائن کے بالکل نزدیک سے نہ جائیں، اور سیدھا جانا ہے تو کوئی سیدھا جائے۔ اسی طرح دوسرے سائڈ سے بھی اگر کوئی آپ سے یہاں سے آپ ویٹ کر رہے ہیں، کوئی سیدھا جانا چاہتا ہے تو یہاں سے جا سکتا ہے۔ تو پوزیشن گاڑی کی انڈیکیٹر ود پوزیشن سیم ہونی چاہیے۔ پوزیشن سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ انڈیکیٹر نہیں دیتے، خالی پوزیشن بناتے ہیں، تو پوزیشن سے بھی دوسرے روڈ یوزر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ تو آپ کا انڈیکیٹر اور پوزیشن ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا۔